سلف صالحین رحمہ اللہ 3 دعائیں کبھی نہیں بھولا کرتے تھے، اکثریت ان میں سے یہ جو 3 دعائیں ہیں یہ اکثر مانگا کرتے تھے اور کبھی نہیں بھولا کرتے تھے. اور ایک دعا اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے، سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں. ہمیں موت اس ٹائم تک نہ دینا جب تک ہم توبہ نہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اور کیا پتا ہمیں موت لکھی ہو، تو ابھی آج توبہ کریں، ڈونٹ ڈیلے. دوسری اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یا اللہ I ask you for a befitting end, a better ending، حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے. اور تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. اور ایک اور دعا جو کہ بڑی کمال کی دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ میری زندگی کا جو پوری لائف کا سب سے بہترین پورشن وہ والا بنانا جب میں تیرے سے ملاقات کرنے لگوں، یعنی مجھے موت آنے لگے. میک دیٹ پورشن the most pious, the most spiritual portion of my life، موت سے پہلے والا. کیونکہ من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور انما الاعمال بخواتیم، and the actions are based judged on their endings. جو جس طرح what ends well it's better. So میری زندگی کا سب سے بہترین پورشن آخری والا بنانا. وَاجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِ خَوَاتِيمَ، اور میرے سب سے بہترین اعمال وہ بنانا جو میرے موت سے پہلے والے اعمال ہوں. سو پہلی دعا اجعل خیر عمری آخرہ، بہترین لائف کا پورشن وہ جو سب سے آخری والا ہے، اور اعمال کا بھی سب سے بہترین پورشن وہ جو سب سے اینڈ والا ہے. اور اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ، اور وہ سب سے بہترین دن بنانا میرے لیے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو، جس دن میری آپ سے ملاقات ہو میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو. کیونکہ اللہ سے ملاقات کے 2 طریقے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ انسان ملے، اور ایک یہ کہ ابصارها خاشعہ، انسان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اعمال سامنے ہوں گے کہ میں کیا کالے کرتوت لے کے آیا. تو بڑا شارٹ کٹ ہے، حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کرے بہترین طریقے سے، 2 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ کے سامنے فوکسڈ ہو کے، اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہو، اور دعا کرے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اعتراف گناہ کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے کمزوری ہو گئی، میرے سے ویکنس ہو گئی، میں پھسل گیا، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے اور معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخشتا، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، ہمارا تو آپ کے علاوہ ہے کوئی نہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یہ دعا ہے نا، بڑی کمال کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ سے، یعنی آپ کی رحمت کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غصے سے، آپ کی مغفرت اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غیظ و غضب سے. اور اس کو سب سے بہترین سمجھنے کا جو طریقہ ہے کہ ماں اگر بچے کو مارتی بھی ہے نا، تو بچہ بھی جو چھوٹا بچہ تھا رو دھو کے اب واپس اپنی ماں کو ہی حق کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں، میرا تو کوئی نہیں ہے میری ماں کے علاوہ اس دنیا میں. ایک مومن کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے، جب اللہ کو ناراض کر بیٹھے، غلطی ہو جائے، پھسل جائے، تو پھر آگے پیچھے نہیں جاتا، شیطان کے پاس اور بابوں فقیروں کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، کہتا آؤں گا تو یارا تیرے پاس سے آؤں گا، تیرے علاوہ میرا کوئی اور ہے کوئی نہیں. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے اپنی توبہ میں، جو کہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا رہتا ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی، توبہ کر، استغفر اللہ کی تسبیحیں پڑھا، اور پھر بھی حرام ریلیشن شپس ہے اور لڑکی سے بات کر رہا ہے. یہ شخص توبہ استغفار، اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، پھر بھی سودی جاب کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے تمام گناہ معاف کر دے، پھر بھی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے. یہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. سچی توبہ استغفار کیا ہے؟ شرائط ہے اس کی. نمبر 1، جو بھی پاسٹ میں ہو گیا اس پہ ندامت، شرمندگی، اس پہ پراؤڈ نہ فیل کرنا. دوسری، امیجیٹ لیونگ آف سنز، چھوڑ دینا ان گناہوں کو، یہ نہیں کہ کر بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے. اور تیسرا، آئندہ نہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. ہاں اگر ہو جائے، پھسل جائے، دوبارہ پلٹ کے آ جائے.
اور یہی فضیل بن عیاض اپنے بیٹے کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور جب اس نے توبہ کی ان کے بیٹے نے اور ہدایت پہ آئے تو کیا کیا, اللہ اکبر. جب جو تولنے فضیل بن عیاض بازار گئے تو وہ جو میزان ہوتا ہے نا جس پہ ایک طرف ویٹس اور ایک طرف فروٹ یا جو بھی مال ہوتا رکھا جاتا ہے, جہاں پہ ویٹس رکھے جاتے ہیں اس پہ اچھی طرح کپڑا مار رہے تھے. تو نے کہا بیٹے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نے کہا اس پہ مٹی یا گرد نہ آ جائے. نے کہا کیوں, یہاں تو ویسے بھی ویٹس آتے ہیں. کہا کہ اس مٹی کا یا گرد کا جو ویٹ ہے کہیں اللہ مجھ سے قیامت کے دن سوال نہ کر لے, مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تم نے اس مٹی یا گرد کے جو تن کے ہوتے ہیں ان کے ویٹ کو تم نے کیوں تولا دوسرے کے بدلے میں. تو میں اس لیے اس کو اچھی طرح صاف کر رہا ہوں تاکہ ان کا وزن نہ آ جائے اور میں کہ دھوکہ دے دوں کسی مسلمان کو. اتنی سینسٹیوٹی ٹورڈ سنس. اور رات کو تہجد کے لیے اٹھے, دیکھا بیٹا پہلے سے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے, پہلے سے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہے سچے کی استغفار. اور لوگ کہتے ہیں آج بھی میں نے کسی سے سنا کہ اب اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں تھوڑی ڈالیں گے. بھئی یہ رب کے فیصلے آپ کب کرنے لگے؟ جو فیصلے اللہ نے کرنے تھے کہ کس کو جنت میں ڈالنا ہے اور کس عمل کی وجہ سے ڈالنا ہے اور کس کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کس عمل کی وجہ سے ڈالنا ہے, یہ فیصلے رب کے ہیں. یہ آپ کب سے کرنے لگے اور میں کب سے کرنے لگے کہ اللہ بس یار یہ گناہ بھی اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا, کیا پتہ ڈال دے کیا پتہ نہ ڈالے. ایک عورت جس نے بلی کو بھوکا مار دیا, دیکھا جائے تو لوگ قتل و غارت کر جاتے ہیں کتنے لوگوں کے, اللہ معاف کرنا چاہے تو ان کو بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. تو آپ اگر جان بوجھ کے اللہ کے خلاف معصیت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رب کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے, کوشش کرنا. میں نے ان سے پوچھا, پھر میں نے کہا کہ کیا رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بتائیں. کیا اس چیز کو کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کا ناراض تو ہوتا ہے, لیکن بتائیں جہنم میں ڈالے گا. میں نے کہا جب ناراض ہوتا ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں جان بوجھ کے ہم لوگ. ان چیزوں پہ بڑا فوکس کریں, بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فرشتے اعلان کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کو پانے والے کثرت سے آگے بڑھ, کوشش کر اور ایفرٹ کر. اقبل, اسٹرائیو ہارڈ. ویا باغی شر اقصر, اور اے شر کو جانے والے اب تو رک جا, اب تو رمضان آ گیا, اب تو تھم جا. تو جب بھی شرم نہیں آئی. اور اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں ہر رات کو, کہتے ہیں کوئی ہے دعا مجھ سے مانگو. امیجن جو رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتا نا اور دعائیں نہیں مانگتا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے لیے کوئی دعا نہیں ہے, یعنی I don't have to ask anything. اور ہمیں سے ایسا شخص ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, وہ بتائے کہ نہیں میں وہ شخص ہوں, مجھے آج تک کچھ نہیں چاہیے زندگی میں. کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے. اللہ سوال کرتے ہیں دعا کرو میں عطا کروں گا, کوئی بھی سوال کرو میں دوں گا, توبہ کرو میں قبول کروں گا. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے, مسعود رحمہ اللہ, وہ شخص ہے جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے, اور جب لوگ ان پہ قرضہ نہ دیتے یا ان پہ ظلم اور زیادتی کرتے تو وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے. لوگ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے, ان کو قرضہ نہ دیتے, ان کے بارے میں غیبت کرتے, تو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو آپ کے بارے میں اس نے ایسا کہا ہے یا وہ قرضہ نہیں آپ کو دے رہا, تو کہتے ہیں الماضی لا یذکر, الماضی لا یذکر, یہ ماضی کی باتیں ان کو یاد نہ کرو, بس چھوڑ دو, بھول جاؤ. تو ان کی ہی کنٹمپریری نے ان کو جب وہ فوت ہو گئے تو خواب میں دیکھا کہ مسعود کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے, اور جب ان کے نامہ اعمال کھولے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر, الماضی لا یذکر, یہ ماضی کی باتیں چھوڑ دو, نہ یاد کرو, تو میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. سو جو پچھلے ہوا احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی, جو ہو گیا اس کو بھول جائے, آگے والی زندگی سیٹ کر لیں, انشاءاللہ اللہ بڑا قبول کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, یہ اللہ کے بندے ہیں جب کوئی غلطی کر بیٹھے, فحاشی کر بیٹھے یا اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر کے, ذکر اللہ, فوراً سے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں, اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رب فاستغفروا لی ذنوبہم, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے بڑا گناہ کر دیا. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, یا اللہ بڑا ظلم کر دیا اپنے آپ پہ اور آپ کے علاوہ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, مجھے مغفرت کر دے, مجھے بخش دے اس مغفرت کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے, جو کہ ہیوج اور واسٹ ہے.
वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। वो अपने गुनाहों पे तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, फिर वो जानते हैं और अल्लाह ताला खुद भी कहते हैं वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाह माफ करे। लेकिन इनकी क्वालिटी क्या है, वलम युसिरु अला मा फ़अलू, वो इसरार नहीं करते, वो बार बार कंसिस्टेंसी के साथ गुनाह नहीं करते। हो गया फिर अगर फिसल गया बस तौबा की, उसको छोड़ दिया, इसरार नहीं करते बार बार। सो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग कंसिस्टेंसी इख्तियार करते हैं गुनाहों पे या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बड़ी अमेजिंग हदीस में आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या इब्न आदम, ए आदम की औलाद, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, मेरे से सवाल करता रहेगा, मुझसे मांगता रहेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा। तू जितना भी गुनाह करके आ जा, वला उबाली, और मुझे परवाह भी कोई नहीं होगी। और ए आदम की औलाद, तू गुनाह लेके आ जा, इतने गुनाह के जमीन से लेके आसमानों तक भर जाएं, सिंस टू रीच द क्लाउड्स ऑफ द स्काई, और तू मेरे पास सच्ची तौबा करके आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, वला उबाली, मुझे परवाह भी नहीं होगी। और तू मेरे पास गुनाह लेके आ जा, इस जमीन को भर के, nearly as great as this earth, लेकिन तू मेरे साथ किसी को शरीक ना करता हो, मेरे साथ किसी को पुकारता ना हो, मैं तुझे फिर भी माफ कर दूंगा, वला उबाली, और मुझे परवाह भी नहीं होगी। सो बात यह है कि हम कितनी सच्ची तौबा इस्तगफार करने वाले हैं। सो द सेकंड पॉइंट वाज throw off your burdens. The third point is, very quickly, is manage your time.